السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی سورہ کے بارے میں بات کریں گے جو ہم میں سے زیادہ تر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کی تلاوت ہم اکثر نمازوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی گہری کہانی اور اس کے مطلب سے شاید ہم میں سے بہت کم واقف ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں سورۃ لہب کی۔ ہماری مسلم فیملیز میں اکثر بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہو نہ ہو، چاروں کل سورۃ لہب تو یاد ہونی ہی چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو کیا ہے یہ سورۃ لہب؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر ایک پوری سورہ نازل کی ہے؟ اور کون تھی وہ ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس سورہ میں کیا ہے؟ ان دونوں میاں بیوی نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا؟ یہ سب جانیں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا اور انہیں بھرے بازار میں رسوا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی، استغفر اللہ۔ سوچو، مکہ کی زمین پر سورج کی کرن پھیل رہی تھی، کچھ لوگ صبح صبح خود کو آئینے میں نہار رہے تھے، کوئی ناشتہ کر رہا تھا اور کوئی ابھی بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ لیکن تبھی ایک شخص تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے تھے جب کوئی خاص بات بتانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ یہ کوئی اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا، اے لوگو اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ پڑ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا، اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ ایک آواز میں چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ محمد ہیں۔ سب کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے سب سے کہا، اے لوگو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر وہاں کی ہوا ہی بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے، کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اپنے خاندانوں کو ناراض کر دیں؟ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا۔ وہ چلایا، بھتیجے ستیہ ناس ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیوں تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ کا چاچا ابو لہب تھا۔ اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اسی پر آئی، اس کے نصیب کے پاؤں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے کہ اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائیاں کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں مکہ میں چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا تھا، خاص طور پر جب سگے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ جاتا اور کہتا، اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے شریف لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور ان سے کہتا کہ ان کو پتھر مارو، پکڑو اور مارو۔ لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا،
اس کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچی ام جمیل، جو کمال کی خوبصورت عورت تھی، نئے نئے طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتی، وہ لوگوں کو اکساتی، آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کو بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور حد تو تب ہو گئی کہ جب ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ دن شام میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئی، لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی۔ جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورۃ لہب کو نازل کیا۔ چلے اب اس سورت کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ۔ یہاں دو باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، بلکہ اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے تھے اسی لمحے جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ کام 100% ہو چکا تھا۔ ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا، وہ لوگوں سے کہتا میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے، ہاں صحیح سلامت تو ہے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح یہ آیت بالکل سچی ثابت ہو گئی۔ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ سر ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گئے؟ سوچو، اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ نہ وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا، تو پھر اینڈ میں وہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشنز، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا۔ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا کہ اس کو چھونے والا کوئی نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے منع کر دیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئے گی۔ یہ آیت اس بات کا جواب ہے جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا، اگر وہ سچا ہے تو دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے۔ یہاں کسب کا مطلب ہے کہ اپنی کمائی جو آپ نے خود کمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی سب سے بڑی اور بہتر کمائی اس کی اولاد ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے گی، یعنی وہ جہنم کے اندر لکڑیاں دھو رہی ہوگی۔ اس کا کام ہوگا کہ جلنا تو ہے اور ساتھ میں اسے جانا ہے، لکڑیاں لے کر آنی ہے اور اس آگ میں لکڑیاں ڈالنی ہیں۔ جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی آگ خود ہی بھڑکائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں چلے گی، لیکن یہ کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی؟ وہ اس دنیا میں اپنے شوہر کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی کھال والی رسی ہوگی۔ یہاں جیدہا کا لفظ خوبصورت گارڈن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا گارڈن جو زیور سے لدی ہوئی ہو۔ رسی کا ذکر کیوں اور گارڈن کا ذکر کیوں؟ ام جمیل ایک خوبصورت مالدار عورت تھی جو اپنے گلے میں ہمیشہ ہار پہنتی تھی۔ وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے، عام لوگوں سے کہتی تھی
کہ میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا۔ اور اسی وجہ سے یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں موج کی رسی، بال والی رسی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی، اسی گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی۔ تو یہ تھی سورۃ لہب کی تفصیل۔ اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے۔ پہلی بات تو یہ سورہ اس لیے نازل کی گئی کہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا، اسے خبر نہیں تھی۔ دوسری ریویلنس یہ ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں، جو ہم آج اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں۔ دیکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے، تو جب پتہ ہے ایسا ہوا اور ہم کہتے ہیں نہ کر، سچ بتا، چل اور بتا۔ اکثر میاں بیوی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگی میں بڑا جھانکتے ہیں۔ ارے فلانے کی لڑکی بھاگی، پتہ چلا تجھے؟ اب یہ جو بیوی یا شوہر ہے، اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اسے گائیڈ کرے، یار ایسا نہیں کیا کرو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خالی بھاگی نہیں، وہ اپنی ماں کا زیور بھی لے گئی اس بات میں، اور اس کو اور لمکا دیتے ہیں، اس بات کو اس کو اور فیول کرتے ہیں کہ ہاں نہیں تجھے بس اتنا پتہ ہے، میں نے تو یہ بھی سنا، میں نے تو فلاں بھی سنا، میں نے تو فلاں بھی سنا۔ تو یاد رکھیں، جب آپ برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو جو کام برا کرنے والے کا انجام ہے، وہی انجام اس برائی کو بڑھاوا دینے والے کا ہے۔ تو محتاط رہیے اور خود بھی برائیوں سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے منع کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔